بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ نے بہت ساری عبادتوں کا حکم فرمایا۔ نماز ایک عبادت ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا، روزہ ایک عبادت ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا، زکوٰۃ اور حج عبادتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم فرمایا، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ درود شریف بھی اللہ کی ایک عبادت ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم اسے آیا ہے اس حکم کو پورا کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا، فرشتوں کی مثال کیوں دی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام و مرتبے سے لوگوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ذات کہ جن کی تعریف و توصیف ملأ اعلیٰ کی محفل میں کی جا رہی ہے، اور جن پر اللہ کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ملأ اعلیٰ میں رہنے والے اللہ کے معصوم فرشتے جو اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ان فرشتوں میں اور دنیا میں رہنے والوں میں برابری ہو جائے، کہ وہ بھی درود بھیجتے ہیں اور یہ بھی درود بھیجتے ہیں، دونوں میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ درود شریف کو عبادت سمجھ کر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھی درود شریف کی فضیلت و اہمیت کے عنوان پر۔ اس کا عنوان لکھا کتاب کا درود شریف ایک اہم عبادت۔ ہم لوگ کوتاہی اس لیے کرتے ہیں درود شریف پڑھنے میں کہ ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے، اسے کسی اور رنگ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اہم عبادت ہے درود شریف، کہ جس کے پڑھنے پر اللہ نے ثواب رکھا، اجر رکھا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے، اس کی عبادت ہے۔ یہ حکم سمجھ کر، عبادت سمجھ کر ہمیں درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔